1950 کی دہائی میں کراچی پاکستان کا دل تھا۔ پورٹس، تجارت، سڑکوں پر عوام کی آواز، کراچی کی ہر گلی میں سیاست تھی۔ لیکن ایک دن فیصلہ ہوا، یہ دل بہت زور سے دھڑکتا ہے، اسے چینج کرنا پڑے گا، اور پھر بنایا گیا اسلام آباد، بنا ہسٹری والا، بنا آواز والا ایک شہر۔ یہ فیصلہ عوام یا پاکستان کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس پاور سٹرکچر کے لیے تھا جو ابھی بھی ملک کو کنٹرول کرتا ہے۔ کراچی صرف کیپٹل نہیں تھا، یہ پاور کا مرکز تھا۔ یہاں بڑے بڑے بزنس مین، جرنلسٹ، لیبر یونینز، پولیٹیکل پارٹیز، فورن ڈپلومیٹس، اور سب سے اہم بات، ایک ایسی عوامی سپیس جو نہ کنٹرول میں آتی تھی اور نہ خاموش رہتی تھی۔ کراچی میں جو بھی فیصلہ ہوتا اس پر فوراً رد عمل آتا تھا۔ 1958 میں جب ملک نے پہلی دفعہ ڈائریکٹ ملٹری حکمرانی دیکھی، اس وقت ایک بات بالکل کلیئر ہو چکی تھی، ایک ایسا کیپٹل جہاں عوام کی آواز اتنی بلند ہو، وہاں کنٹرول حاصل کرنا مشکل ہے، کیونکہ پاور کو صرف حکم سے نہیں، انوائرمنٹ سے بھی سیکیور کیا جاتا ہے۔ یہیں سے اسلام آباد کا آئیڈیا پیدا ہوتا ہے۔ یہ کسی پرانے شہر کو چوز کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک نیا شہر بننے جا رہا تھا، ایسا شہر جس کی نہ کوئی ہسٹری ہو، نہ کوئی پولیٹیکل یادداشت ہو، نہ لیبر کلاس، نہ پورٹس، نہ یونین، صرف دفاتر، منسٹریز، ڈپلومیٹس اور پروٹوکول۔ اسلام آباد کو خاص طور پر راولپنڈی کے ساتھ اس لیے جوڑا گیا کیونکہ اصل پاور کا مرکز پہلے سے ہی راولپنڈی میں تھا۔ جب سویلین حکومت کو عوام سے دور اور ملٹری ہیڈ کوارٹرز کے بالکل قریب بٹھا دیا گیا تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہی۔ اس فیصلے کا سب سے بڑا اثر کراچی پر پڑا۔ کیپٹل جانے کے بعد کراچی صرف اکانومک شہر رہ گیا، کیونکہ فیڈرل پاور اس سے دور ہو گئی تھی۔ بیوروکریسی، ڈپلومیٹس اور ڈیسیژن میکنگ کا مرکز سب یہاں سے شفٹ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی چیز بدلی، شہری سیاست کا بیلنس شفٹ ہو گیا۔ جو لوگ پہلے سسٹم کے سینٹر میں تھے وہ دھیرے دھیرے سائیڈ لائن ہو گئے، یعنی ان کا انفلوئنس ختم ہو گیا۔ کیپٹل کو شفٹ کرنے کے لیے سیکیورٹی کا بہانہ دیا گیا کہ کراچی کوسٹل ہے، ایکسپوزڈ ہے، فورن انٹیلیجنس کے لیے اوپن ہے۔ لیکن اگر کراچی اتنی ہی خطرناک جگہ پر تھا تو ملک کی اکانومی، پورٹس اور ٹریڈ وہیں کیوں چھوڑ دی گئی؟ اصل مسئلہ سیکیورٹی کا نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ کراچی زیادہ آزاد تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کراچی اتنی آسانی سے ریئیکٹ کرتا تھا تو اسلام آباد خاموش کیوں رہتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اسلام آباد کی پبلک زیادہ تر اسٹیٹ ڈیپینڈنٹ اور امپورٹڈ ہے۔ یہاں رہنے والے اکثر یا تو گورنمنٹ امپلائیز ہیں یا کانٹریکٹرز، یا پھر ایسے لوگ جن کا روزگار کسی نہ کسی طرح اسٹیٹ سے جڑا ہوا ہے۔ جب آپ کا گھر، سیلری، سیکیورٹی اور فیوچر ایک ہی سسٹم سے جڑا ہو تو اسی سسٹم کے خلاف کھڑے ہونا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس کراچی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ تھا۔ اس کی اکانومی اسٹیٹ کے بغیر بھی چل سکتی تھی، اس کے بزنس مین اسٹیٹ پر پریشر ڈال سکتے تھے، اس کا میڈیا آزاد تھا۔ اسلام آباد کی آبادی مستقل نہیں ہے، یہ پوسٹنگ کا شہر ہے۔ لوگ آتے ہیں، کام کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ ٹیمپرری لوگ کبھی بھی لمبی لڑائی نہیں لڑتے۔ کراچی میں لوگ مستقل طور پر رہتے ہیں، پیڑھی در پیڑھی، اس لیے ان کی سیاست بھی گہری تھی۔ دوسری اور بہت اہم بات، اسلام آباد کو ایک گریک آرکیٹیکٹ ڈوکسیڈس نے 1960 میں ڈیزائن کیا تھا۔ اس کا ماسٹر پلان جان بوجھ کر ایسا بنایا گیا کہ شہر کنٹرولڈ اور پیسفل رہے، جہاں بڑے پروٹیسٹ یا کراؤڈ نیچرلی بلڈ نہ ہو سکیں۔ سیکٹر سسٹم، کھلی سڑکیں، اوپن سپیسز، سب کچھ ایسا کہ لوگ ایک جگہ اکٹھے کرنا مشکل ہو جائے۔ کراچی کا کراؤڈ ریزسٹنس کو جنم دیتا تھا، جبکہ اسلام آباد کی خاموش سڑکیں ریزسٹنس کو ختم کر دیتی ہیں۔ کراچی میں سیکیورٹی اداروں کا کنٹرول تب بڑھتا ہے جب چیزیں بگڑ چکی ہوتی ہیں۔ جب پروٹیسٹ شروع ہوتے ہیں، اسٹرائک ہوتی ہیں، یہ شہر بند ہونے لگتا ہے، تب بھی پولیس اور رینجرز روڈ بلاک کرتے ہیں، ٹیئر گیسز چلتی ہیں۔ یہ کنٹرول سب کو دکھتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس کے خلاف بھی ریئیکٹ کرتے ہیں اور غصہ نکالتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد میں کنٹرول روز کا روٹین ہے، ہر جگہ چیک پوسٹ، ریڈ زون میں ریسٹرکٹڈ انٹری، وی آئی پی پروٹوکولز کے لیے روڈ بند، سرویلنس کیمراز، سیکیورٹی گارڈز، یہ سب کچھ اتنا عام ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے یہ نارمل ہے۔ جب کنٹرول اتنا روٹین اور نارمل بن جائے کہ روز کی زندگی کا حصہ لگنے لگے تو لوگوں کے ذہن میں بھی وہ حدیں نارمل ہو جاتی ہیں، پھر کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی پہلے ایک شہر تھا، بعد میں کیپٹل بنا، جبکہ اسلام آباد کو ایک کیپٹل کے طور پر ہی ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی ایک اور کمزوری یہ ہے کہ یہاں کوئی تاریخی جیت نہیں ہوئی، یہاں سے کوئی بڑی عوامی تحریک نہیں اٹھی۔ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی ریزسٹنس سے پاور پیچھے ہٹی ہو۔ جہاں جیت کی یاد نہ ہو وہاں ہمت دم توڑ دیتی ہے۔ اور پھر ایک اور گہری بات، اسلام آباد کے لوگ پاور کے قریب رہتے ہیں، درد اور تکلیف سے بہت دور۔ یہاں ڈیسیژن میکرز دکھائی دیتے ہیں، شاہانہ کونوے گزرتے ہیں، بڑی بڑی ایمبیسیز ہوتی ہیں، لیکن بھوک، بے روزگاری اور فیکٹری بند ہونے کا درد یہاں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ریزسٹنس تب پیدا ہوتی ہے جب ناانصافی محسوس ہو۔ اس لیے اسلام آباد کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ حکمران اور عوام کے درمیان فاصلہ برقرار رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی حکمرانوں کو بے چین رکھتا تھا اور اسلام آباد حکمرانوں کو محفوظ محسوس کرواتا ہے۔ کیپٹل کو شفٹ کرنا صرف شہر بدلنا نہیں تھا، یہ عوام سے پاور کو دور کرنا تھا، اور یہ فیصلہ آج بھی پاکستان کی سیاست پر سایہ بن کر کھڑا ہے۔